بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، یہودیوں کا یہ نظریہ کہ ہم نے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہنا، اس کا ابطال، اس کو باطل کیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نے، جہاں عملی طور پر ان کے اندر خرابیاں تھیں، وہاں عقائد کے لحاظ سے بھی وہ خرابیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ آج کی آیات بینات عہد شکنی، ان کی منافقت، ان کی بدعقیدگی کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 80 سے لے کر 86 تک ہم آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَہْدًا، فرما دو کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَہْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 80 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اب یہودیوں کا نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ ہم نے بچھڑے کی 40 سال عبادت کی ہے، 40 دن عبادت کی ہے، لہٰذا ہمارے نیک اور بد افراد کو صرف 40 دن ہی جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہاں پہ یہودیوں کا جو ایک نظریہ اور عقیدہ انہوں نے من گھڑت عقیدہ بنایا تھا کہ 40 دن ہم نے جہنم میں جانا ہے، ہر نیک و بد یہودی جو ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ وہ اس عقیدے پر کاربند تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عقیدے پر چیلنج فرمایا۔ ہما اس جھوٹے عقیدے پر اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی دلیل لے آئیں، تورات شریف سے، زبور سے، انجیل سے کوئی دلیل لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہے؟ اور پھر فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تو پھر جھوٹ ہے نا، اگر تم دلیل نہ لا سکو گے تو پھر تم اپنے دعوے پر جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرمایا، بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، ہاں جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اب جو احاطہ کرنے والی بات ہے یہ گناہ کفر تک لے جاتی ہے، وہ گناہ جو درجہ کفر تک پہنچ جائے، تو قرآن مجید اس حالت کو گناہ کے احاطہ سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز جب گناہوں کی بہتات ہو جائے، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہ جائے، تو پھر ایسے شخص کے گناہ اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، ایسے شخص کی ذات پر واضح نصیحت اثر انداز نہیں ہوتے، اور اس حالت کفر میں مرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ دوزخ میں والے ہیں، یعنی جن کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، یعنی خاتمہ بالکفر ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا، وہ لوگ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ،
وَأَحَاطَ بِهِ عَطِيَّتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، آگ ٹھکانہ ہے ان کا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آگے ارشاد فرما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون، اور وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اس آیت کے تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں تو پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر عمل صالح کا ذکر کیا، تو جنت میں جانے کی بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، صحت عقیدہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہود اگرچہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولادیں ہیں، لیکن ایمان غلط عقیدہ اختیار کرتے ہیں یا اما اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ صحت عقیدہ اور اعمال صالحہ پر موجود ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں اور عقیدہ درست ہے تو پھر جنت کا حقدار ہے۔ اگر کسی بڑے کی بھی اولاد ہے لیکن عقیدہ غلط ہے، یہاں پہ وہ لوگ بھی سن لیں جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، لیکن جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات پر ان کے عقیدے نظریات درست رہی، یا افضلیت حضور سیدنا صدیق اکبر پر وہ اجماع کو چھوڑ کر، قطعی عقیدے کو چھوڑ کر اپنے ظن اور گمان میں لگے ہیں، ان کو دعوت فکر میں دے رہا ہوں کہ ایمان عقیدہ بیلے ہے، اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے تو جنت میں ہو جائے گا۔ اگرچہ کسی کی بھی اولاد ہو، عقیدہ درست کر جائے، وہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں سید شبیر حسین شاہ صاحب، انہوں نے کہا حضور سید جہنم میں جائے گا؟ اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو جنت میں جہنم میں جانے نہیں دیں گے، جہنم میں جائے گا، ہمارا جہنم میں جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ چھلانگ لگا دے، پنجابی میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ چھال مار جائے تو پھر دور کی کرے، انہوں نے چھال مار دیا گیا ہے جی، وہ تو چھلانگ لگا رہا ہے جہنم کے اندر۔ اس لیے عقیدہ اور اعمال صالحہ جنت کی بشارت، جنت کی نعمتوں کی حقدار وہی ہوگا کہ جس کا ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال صالحہ بھی موجود ہو۔ اگر عقیدہ درست ہے، اعمال صالحہ میں کوتاہی ہوتی رہی تو خدا کے فضل سے، کرم سے یہ امید ہے ان کو عذاب سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی کفریہ ہو چکا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے عقائد و نظریات ہی بڑے کفر تک پہنچ چکے ہیں، تو پھر اس کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آیت نمبر 83 کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کا ایک ٹاپک چل رہا ہے تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کا ذکر کیا گیا، ایک عہد، وعدہ، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین سے حسن سلوک کرو۔ تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم بدل گئے، پھر گئے، منحرف ہو گئے چند لوگوں کے
سوائے چند لوگوں کے تم میں سے اور منہ پھیرنے والے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں عہد جو تھا وہ یہ تھا، سب سے پہلا عہد یہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ احسان، ان کے حقوق ادا کرو، حقوق ان کے کیا، ان سے محبت کرے، قول و فعل سے ادب اور تعظیم کی جھلک نظر آئے، بات کرے ان کے سامنے تو ادب کے ساتھ بات کرے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، پریشان ہو جائیں، جائز احکام کی تعمیل کرے اور اپنے مال سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، بوجھ نہ سمجھے ان کو، بے حد خدمت کرے، حتیٰ کہ اگر والدین کو خدمت کی اشد ضرورت ہو تو یہاں تک لکھا ہے کہ حج پھر مؤخر کرتے۔ دیکھیں نا، جناب سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سید العاشقین ہیں، آپ کا واقعہ جو موجود ہے حدیث میں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے لیا، کیوں صحابیت کا مرتبہ آپ کو میسر نہ آیا کہ آپ والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، تو اب والدین کو اپنی نیکیوں کا ثواب ہی پہنچائے، ان کی قبر کی، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں کی زیارت کرے، خصوصاً جمعہ کے دن ان کی خدمت کرے۔ تو وذل قربا والیتامى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، والیتامى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ان کی نمازیں اور ان کے ساتھ اچھا بہترین سلوک کرے۔ والدین کے بعد کہ رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کے حقوق کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ فرما وقول للناس، کہ ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہے، انہیں نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہ مصلحت پسندی نہ کرے کہ جناب میں اگر حکم دوں گا تو یہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہوتے ہیں ہونے دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم تولیتم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ میں عرض کروں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم بھی ہے، لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اختیار کی جائے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ تین عہد قرآن مجید اس آیت مبارکہ کے اندر ہم تین عہد اللہ نے لیے، اور وہ عہد کیا ہے؟ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، غلبہ پانے پر گھروں سے ان کو نکالنا نہیں، اور تیسری چیز کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کروانا ہے۔ یہ مدینہ شریف میں یہودیوں کا جو قبیلہ بنی قریظہ تھا، قبیلہ بنو اوس کا حلیف تھا، یہود کا قبیلہ جو ہے وہ بنو نذیر جو ہے وہ قبیلہ خزرج کا حلیف تھا، یعنی ان کا دوست تھا، ان کے ساتھ ان کے معاملات تھے، معاہدے تھے۔ جب لڑائی ہوتی تو بدعہدی کرتے، قتل بھی کرتے، غلبہ پانے پر جلا وطنی بھی کرتے، کیونکہ دیکھے دونوں یہودی گروہ تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، تو بنی قریظہ قبیلہ بنی اوس اپنے بندوں کو ہی قتل کرنا شروع کر، حضرت والے اوس والوں کو قتل کرنا شروع، ٹھیک ہے، قریظہ والے بنو نذیر کو قتل کرنا شروع کر دیتے۔ اب یہ وہ آپس میں لڑتے اور عہد کی حالت شکنی انہوں نے کی۔ آگے ارشاد فرمایا ثم، آیت نمبر 85، ارشاد فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی ہو کہ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے
نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم مالی معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام ہے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اور کیا تم کتاب پر ایمان رکھتے ہو، کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ، اور تو نہیں ہے سزا اس کی جو تم میں سے ایسا کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے روز وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو، اس عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی ایک خامی کو بیان کیا۔ عہد تو پہلے ہی ہو چکا تھا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے عہد شکنی کی، تو فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ تمہاری خامی یہ بھی ہے کہ بعض کتاب کے حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ جب حرام کام رائج کر لیے جائیں تو انہیں گناہ نہ سمجھا جائے، یہ بد عملی کفر تک بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ بعض حصے کو ایمان لاتے ہو جی اسی قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جی۔ فما جزاؤ، تو یہ یہودیوں کا جو قبیلے تھے رسوا ہونے کی پیشن گوئی قرآن نے کر دی۔ آج تک آپ دیکھ لیں یہ یہودی جو ہیں، تو یہ رسوا ہو رہے ہیں۔ اولئک الذی، آیت نمبر 86، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایت خرید لی ہے، دنیا کی رسوائی کے بعد آخرت میں بھی ان کو ہلکا عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ عذاب سخت ہوگا۔ یہ آیات طیبات ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، یہ صرف سبق ہمارے لیے عبرت ہے، اگر ہم اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ اگر عبرت حاصل نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں بھی وہی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بھی بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔